उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो। और दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत की मगज है। तो दुआ इबादत का एक हदीस मुबारक अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रमजान मुबारक में अल्लाह ताला रात को भी एक दुआ कबूल करते हैं, दिन को भी एक दुआ कबूल करते हैं। सभी से सुभान अल्लाह। याद करो अजीजों, खूब दुआएं मांग लो। अल्लाह ताला दिन में भी रात में भी, दिन में भी अल्लाह ताला एक दुआ कबूल करते हैं, रात को भी एक दुआ कबूल करते हैं। हदीस मुबारक है। तो हमें दुआओं में लगना चाहिए ना, खाने पीने की तरफ तवज्जो लग रही, दुआओं में लगना चाहिए। आई बात समझ में? क्या बात हो रही थी? अल्लाह ताला के कुर्ब के रास्ते, एक दुआ, दूसरा उदऊनी अस्तजिब लकुम। और दुआ में तड़प होनी चाहिए। तो दुआ में तड़प हो जाए, खूब आदमी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, आजीजी से दुआ मांगे। हिजा सदरी, या तो बगैर हाथ उठाए दुआ ये भी जाए, हाथ उठाए इस तरह ये भी जाए, इस तरह हाथ करे सीने के सामने ये भी सही, बेहतरीन हिजा सदरी। जिस तरह भी दुआ मांगे, दिल ही दिल में दुआ मांगे, वो तो अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ाति सुदूर है ना, सीनों के राज जानता है ना, तो दिल ही दिल में दुआ करो। चूंटी ने कहा कि मैं काबतुल्लाह की ज़ियारत कर लूं। सभी से सुभान अल्लाह। चूंटी ने कहा कि मैं काबतुल्लाह की ज़ियारत कर लूं, और दिल में तड़प थी काबतुल्लाह की ज़ियारत कर लूं। जिसको तड़प होती है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाते हैं। दिल से दुआ मांगो, या अल्लाह हरमैन की ज़ियारत कर दे, या अल्लाह हरमैन की ज़ियारत करा दे। दिल से आदमी दुआ करे तो रास्ता खुलता जाएगा। तो इंशाअल्लाह रास्ता कैसे आगे जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, आगे जाएंगे। फिर एक दफा हरमैन की ज़ियारत तो करके आओ, महबूब मुस्तफ़ा के रोज़े अतहर की ज़ियारत तो करके आओ, हर काबतुल्लाह की ज़ियारत तो करके आया नहीं। जिसके ऊपर पैसा है, जो मालदार है, उसके ऊपर तो हाजी फर्ज है। अब वो ये कहे कि भाई मैं हज के यार कैसे जाऊं, मेरी बेटी है, जवान बेटी है, कारोबार है, ये गलत है। ये बहाने करना ये गलत है। शरीयत ने इतना भी रखा है, चलो आप नहीं जा सकते तो किसी को भेज दो, किसी को भेज दो, आपकी मजबूरी है, किसी को भेज दो, हज बदल करके आए, आपके ऊपर जो हज फर्ज है वो हज फर्जियत उतर जाएगी। सही है। चोटी ने कहा काबतुल्लाह देकर आओ। क्या कहा? काबतुल्लाह देकर। कैसे जाए, कैसे जाए? पता नहीं कितना दूर है काबतुल्लाह। अल्लाह ताला ने कबूतर को भेज दिया। 2 साल पहले बात की थी, वो याद आ गई। 2 साल पहले वाकया आपको बताया था। कबूतर, अल्लाह तबारक व तआला ने कबूतर को भेज दिया। क्या माना? तैयारा भेज दिया, जहाज भेज दिया कि तुम्हारी सीट बुक हो चुकी है। चलो सुभान अल्लाह, तुम्हारी सीट बुक हो चुकी है। कबूतर बैठ गया और वो चूंटी उसके पांव में चपटी, पांव में चपट गई और कबूतर उड़ा, उड़ता उड़ता पहाड़ों से गुजरता हुआ, सहराओं से गुजरता हुआ काबतुल्लाह में आकर पहुंच गया। चोटी की दिली तमन्ना थी ना, तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, दुआ रद्द नहीं करते। बारहा में आपके सामने ये अर्ज कर चुका हूं, दुआ फौरन कबूल होती है, दुआ की कबूलियत में देर हो जाती है, कोई हिकमत होती है। दुआ कबूल नहीं हुई, ऊपर ऊपर बंदे के ऊपर मुसीबत आनी थी, मुसीबत टल गई। ये भी होता है, दुआ कबूल तो नहीं, वो चीज जो मांगी थी वो तो नहीं मिल रही, उससे बेहतर चीज मिल गई। ये भी होगा, दुआ आपकी दुनिया में कबूल नहीं हुई, आसार समझ में देखने में नहीं आए, एक पर्ची की जरूरत पड़ेगी, एक नेकी की जरूरत पड़ेगी। नेकी वाला पढ़ना हल्का होगा, गुनाहों वाला भारी। वो एक पर्ची हल्के पढ़ने में डाली जाएगी, वो परेशान हाल, वो झूम उठेगा, या अल्लाह ये अजर कहां से मिलेगा? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में दुआ मांगी थी, हमने कबूल नहीं की थी, जहां जरूरत पड़ी हमने दी। दुरूद शरीफ बोला जाए।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک تو دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ، شارٹ کٹ راستہ. دعا مانگو فوراً وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، مقبول بن جاتا ہے. اور دوسرا استغفر اللہ کو پڑھے، استغفر اللہ کی کثرت کرے. شروع رمضان میں ہی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا تھا کہ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام زیادہ کرو. کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. کلمہ طیبہ زیادہ پڑھو اور دوسرا استغفار زیادہ کرو. 2 باتیں. تیسری جنت کی طلب کرو اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کا راستہ سجدہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قرب کا راستہ سجدہ ہے. سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو. بس جدو وقت طرف قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو. تراویح میں کتنے سجدے؟ 20 رکعتیں. سجدے کتنے؟ 40 سجدے. جیسے جیسے آدمی سجدہ کرے گا سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا جائے گا. اللہ اکبر. بعض نے کہا اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے 4 ہیں. یاد کرو جو بعض نے کہا اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے 4 ہیں. قرب الہی کے راستے، وصول اللہ کے راستے 4 ہیں. وہ کون سے؟ ماحول آپ کے مناسب ہے تو کہو الحمدللہ. سمجھو قیمتی باتیں ہیں دیدو. ماحول آپ کے موافق ہے کہو الحمدللہ. اولاد آپ کا کہنا مان رہی ہے الحمدللہ. بیوی آپ کی طبیعت کے موافق ہے پڑھو الحمدللہ الحمدللہ. سمجھے؟ ٹھیک تو الحمدللہ پڑھو. دوست آپ ایسے ملے جو آپ کی طبیعت کے موافق ہے. فیکٹری والے ایسے ملے جو طبیعت کے موافق ہے. پڑوسی ایسے ملے جو آپ کی طبیعت کے موافق ہے تو الحمدللہ. اگر ماحول آپ کے خلاف ہے تو صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. لاٹھی اٹھا کر مارو نہیں اولاد کو، اپنی بیوی کو. ہاں تو ایسی ہے تو ایسی نہیں. صبر کرو. کیا کرنا ہے؟ ماحول آپ کے خلاف ہے تو صبر کرو. یہ مہینہ صبر کا مہینہ. تو یہ مہینہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. آئی بات سمجھ لیں. 2 باتیں. کل سمجھا نہیں؟ ماضی کے گناہ یاد آ جائیں تو استغفر اللہ پڑھو. او میاں او نگاہ باہر. ہفتے میں 1 دفعہ آ رہے ہو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اور بات سنو تو صحیح، سمجھو تو صحیح. کیا کہا میں نے؟ قرب الہی کے راستے کتنے؟ 4. توجہ کرے پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک تو ماحول آپ کے سامنے موافق ہے تو الحمدللہ الحمدللہ شکر کرو. ماحول آپ کے خلاف ہے تو صبر کرو. کیا کرو؟ لاٹھی اٹھا کر مارو نہیں، صبر کرو. یہ قرب کے راستے، وصول اللہ کے راستے. ماضی کے گناہ یاد آ گئے، کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو استغفر اللہ. کیا پڑھو؟ کل کیا ہوگا مجھ سے؟ کل مجھ سے کیا ہوگا؟ یہ معاملہ کیا ہے، یہ تجارت میں پیسہ لگایا، کیا ہوگا؟ اس پر اعوذ باللہ پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے کتنے بھائی؟ 4. ایک کو الحمدللہ پڑھو، دوسرا صبر کرو، تیسرا ماضی کے گناہ یاد آئے تو استغفر اللہ. کل کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخری جو قرب کا راستہ میں سے مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں جتنے نفوس ہیں اتنے راستے ہیں. آخری بات قرب الہی کی. بعض نے کہا کہ قرب الہی کا راستہ، وصول اللہ کا راستہ، کلندر لوگوں کا راستہ، راستے 4 ہیں. کتنے ہیں؟ قلت طعام، یاد کرنا، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مال انام. کھانا تھوڑا ہو، کھانا خوب پیٹ بھر کر نہیں کھاؤ، باتیں بھی کم ہو.
تو باتیں بھی، نیند بھی کم ہو، نیند بھی سارا دن سو رہے بس بھائی ٹائم گزر کر، روزہ رکھ کر سو رہے، روزہ رکھ کر فلموں پر بیٹھ گئے، موبائل پر بیٹھ گئے، یار ٹائم تو گزر، روزہ رکھ کر کرکٹ پر چلے گئے، پر ٹائم نہیں گزر رہا۔ اللہ والوں کی باتیں تو سنے، کھانا بھی کم کھاؤ، باتیں بھی کم کرو، سونا بھی کم کرو، قلت اختلاط مال نام، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کم کرو، اٹھنا بیٹھنا کم کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو، پورے دین کا خلاصہ ہی صبر ہو، پورے دین کا خلاصہ ہی، کوئی گالی دے صبر کرو، میں روزے دار ہوں، کوئی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں بھاگو نہیں، دشمن میں بھاگو نہیں، ثابت قدم رہو۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، وصابروا ورابطوا، سرحدوں کی حفاظت کرو، کوئی دہشت گرد نہ آ جائے، کوئی خودکش حملہ نہ کرے ملک میں، واتقوا اللہ، ڈرتے بھی رہو۔ اگر یہ چار چیزیں ہوگی تو یقیناً کامیاب ہو جائے، لعلکم تفلحون۔ پھر سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، کوئی آپ کو گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دو، ان اللہ مع الصابرین، مانا کر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، ایک ہے صبر، ایک ہے شکر، تیسری کوئی چیز ہی نہیں، صبر کرو بھی اجر مل رہا ہے، شکر کرو بھی اجر مل رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دے دوں گا، صبر کرو، وصابروا، ثابت قدم رہو، ورابطوا، چوکس رہو، دشمن حملہ نہ کرے، ایک معنی۔ دوسری معنی، نمازوں کی حفاظت کرو، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو، اللہ اکبر، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھو، ایک روزہ رکھا پھر دوسرے کے انتظار میں بیٹھو کہ سحری کروں گا۔ قبولیت کی نشانی یہ ہے عزیزو، اللہ والوں نے یہ کہا ہے، اگر ایک آدمی عمل کر رہا ہے پھر دوسرے دن بھی وہی عمل کر رہا ہے تو سمجھو اللہ کے ہاں پہلا عمل قبول ہو چکا۔ تیسری بات حضرت صاحب عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ورابطوا، مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہو، مسلمانوں کے ساتھ، یار کوئی بیمار ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، تو عید کا موقع آ رہا ہے عزیزو، عید کے موقع میں غریبوں کو یاد کرو، بھلاؤ نہیں غریبوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرو، سمجھو نہیں، ان پر ان کی راشن بھیجو، ان کی طرف ان کے کپڑے بھیجو ان کی طرف، یہی تو موقع ہے عزیزو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، وہ کیا ہے نا،